لراجعون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي تحت لوائه النبيون أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے رحمتوں کی بارش بندوں پر نازل فرما دی، دن میں رات میں، مشکل کے وقت میں، آسانی کے وقت میں، انسانوں پر، مخلوقوں پر، پہاڑ و دریا پر اللہ نے اپنے رحمت ڈال دے رکھا۔ حدیث میں آتا ہے جو ہم بار بار بتاتے ہیں، اللہ جل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سو رحمتی سمجھ لو، ان میں سے اللہ تعالیٰ نے صرف ایک رحمت دنیا میں نازل فرمایا، باقی 99 رحمت اپنے خزانہ میں جمع رکھا تاکہ بندوں پر بوقت ضرورت رحمت فرمائے۔ کیسے رحمان، کیسے رحیم، کیسے بے حد رحم کرنے والا، انتہائی درجے میں بندوں پر رحم کرنے والا دیکھ لو۔ ایسے اللہ کا کہتے ہیں خطبہ والے، شکر کرو، حمد کرو، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے جاؤ، اللہ کیسے رحمان اور رحیم ہے۔ اس رحمان رحیم نے بندوں پر دو صفات پیدا فرما دی، ایک صفات رحمت کی، دوسری صفات غضب عذاب کی۔ جیسے اللہ رحمان رحیم ہے، اسی طرح بندوں کے اندر بھی دل کے اندر رحمت کی صفت پیدا فرما دیا، بندہ بھی ایک دوسرے پر رحم کرتا ہے اس ایک رحمت سے جو اللہ نے دنیا میں نازل فرما دیا۔ حتیٰ کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کیا، دوسرے مخلوق کیا، ایک گائے، ایک جانور اپنے بچے کو دودھ دیتے وقت جو ران کو آگے پیچھے کر دیتا تاکہ بچے کو دودھ پینے میں تکلیف نہ ہو، منہ داخل کرنے میں تکلیف نہ ہو، یہ بھی اسی ایک رحمت کا حصہ ہے۔ ایک رحمت کے حصے سے بندے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحمت کرتے ہیں، رحمت کرتے رہتے ہیں۔ دوسری صفت جو بندوں کے اندر اس رحمت کے مقابلے میں امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ نے غضب عذاب بھی رکھا، انسان کے اندر غصہ رکھا، انسان کی طبیعت میں غصہ پیدا فرما دیا تاکہ اللہ تعالیٰ بندوں کا امتحان لے کہ وہ رحمت سے معاملہ کرتا ہے یا غضب عذاب سے معاملہ کرتا ہے۔ رحمت کے پہلو بھی بندے کے اندر رکھا، غضب عذاب کا پہلو بھی بندے کے اندر رکھا تاکہ اللہ تعالیٰ آزمائے، امتحان کرے کون بندہ میری طرح ایک دوسرے پر رحم و مرحمت کرتا ہے یا غضب عذاب سے ایک دوسرے کو تکلیف دیتا ہے۔ فإن الغضب بغير حق وما ينتج منه من الحقد والحسد وما مما يهلك من هلك ويفسد به من فسد۔ دیکھ لو جو بھی ناجائز طور پر بے موقع بے محل غصہ کرے گا اس سے دلوں میں حسد پیدا ہوگا، دلوں میں کینہ پیدا ہوگا، دلوں میں عداوت پیدا ہوگی۔ جب ایک دوسرے کو غصہ کے ساتھ معاملہ کرتا ہے تو اس معاملہ کرنے سے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے حسد پیدا ہوتا ہے، ایک دوسرے کے لیے کینہ پیدا ہوتا ہے، ایک دوسرے کے لیے عداوت پیدا ہوتا ہے۔ اب عداوت کی زندگی، مخالفت کی زندگی سامنے آ جاتی ہے۔
رحمت اور شفقت کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ بندے جب ایک دوسرے کے ساتھ رحم و مرحمت کرے گا، دنیا رحم و مرحمت کا ایک گرہ بن جائے گا۔ لیکن رحمت کو چھوڑ کر بندہ جب ایک دوسرے کے ساتھ غضب وغضب کا معاملہ کرے گا، غصے کے ساتھ معاملہ کرے گا، شدت کے ساتھ معاملہ کرے گا، ایک دوسرے کو تکلیف دینے کا معاملہ کرے گا، تو دنیا ایک گڑھ بن جائے گا حسد کا، دنیا ایک گڈھا بن جائے گا برائی کا مرکز بن جائے گا دنیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا۔ تب ایک دوسرے کے ساتھ کوئی معاملہ کرو، اس کا دیکھا کرو، رحم و مرحمت کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے، یا مجھے غضب عذاب یا مخالفت، شدت، تکلیف کے ساتھ معاملہ کرنا چاہے۔ جب تم ایک دوسرے کے ساتھ رحم و مرحمت کا معاملہ کرو گے، اللہ بھی تم پر رحم کرے گا۔ الراحمون یرحمہم الرحمن، ایک دوسرے پر رحمت کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرماتا ہے اور سکینہ نازل فرماتا ہے، برکتی نازل فرماتا ہے، مغفرتی نازل فرماتا ہے، جب بندہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا رحم و مرحمت کے ساتھ۔ اس کے مقابلے میں بندہ جب ایک دوسرے کے ساتھ غصے کے ساتھ معاملہ کرے گا، حسد کے ساتھ معاملہ کرے گا، کینہ کے ساتھ معاملہ کرے گا، عداوت کے ساتھ معاملہ کرے گا، مخالفت کے ساتھ معاملہ کرے گا، اللہ کا غضب عذاب نازل ہوگا، اللہ ناراض ہو جائے گا۔ بندو دیکھو، دنیا میں نے تم کو کہا ہے دنیا میں آرام سے رہو، ایک دوسرے پر شفقت رحمت کے ساتھ زندگی گزارو، تاکہ دنیا شفقت اور رحمت کا، سکون کا، اطمینان کی جگہ بن جائے۔ لیکن تم نے عداوت کے ساتھ، مخالفت کے ساتھ، سختی کے ساتھ معاملہ کیا، اب میں تم سے ناراض ہوں۔ جب میں ناراض ہوں، میں تو جا رہا ہوں، اب شیطان آئے گا تم کو بجاتا رہے گا، ایک دوسرے کے مقابلے میں مخالفت پیدا کرے گا، ایک دوسرے کے مقابلے میں جھگڑا فساد کو طول دیتا جائے گا، تو دنیا فساد کا گڑھ بن جائے گا۔ وقال اللہ تعالیٰ ومن شر حاسد اذا حسد، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک مختصر سی صورت میں قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ دیکھا اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بہت سی چیزوں سے پناہ مانگنے کے لیے فرمایا، اس سے پناہ مانگو، اس سے پناہ مانگو، اس سے پناہ مانگو۔ ان میں سے فرمایا حاسد کے شر سے بھی پناہ مانگو۔ حسد کرنے والا جو حسد کرے گا اس کے شر سے پناہ مانگو۔ حسد کرنے والا جب حسد کرے گا، دنیا ایک مخالفت کا، ایک عذاب کا، ایک بے سکونی کا، بے اطمینانی کا گڑھ بن جائے گا، کسی کو آرام و راحت نہیں ملے گی۔ اس لیے حسد سے پناہ مانگو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، اور کما قال علیہ السلام، حسد ایمان کو، حسد اسلام کو، حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے، ایسے کھا جاتا ہے، ایسے کھا جاتا ہے جیسے سوکھی ہوئی لکڑی کو آنکھ کھا جاتی۔ سوکھی ہوئی لکڑی اگر آنکھ کو مل جائے جلدی سے اس کو خاکستر کر دے گا، راکھ بنا کر ڈھیر بنا دے گا۔ اسی طرح جب انسان میں حسد پیدا ہوتا ہے، عداوت پیدا ہوتا ہے، غصہ پیدا ہوتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مخالفت کا معاملہ کرتا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ عذاب کی بارش برسا دے گا۔ اب دونوں فریق ایک دوسرے کے ساتھ تکلیف دینے میں ایک لڑتا مرتا چلا جائے گا۔ وقال علیہ الصلاۃ والسلام لرجل قال له صلی اللہ علیہ وسلم اوصنی قال لا تغضب، ایک صحابی آتے ہیں
رسول اللہ کے خدمت میں عرض کرتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ اوصنی، مجھے تھوڑی سی کوئی خیر خواہی کی بات بتا دیں، اچھی بات بتا دے، اچھی نصیحت فرما دے، میں ایک دیہاتی آدمی ہوں، زیادہ نیک کام پر عمل نہیں کر سکتا، مختصر سے کوئی نصیحت فرما دے۔ قال لا تغضب، بس رسول اللہ نے جیسے اس نے عرض کیا اسی کے مختصر بات بتائی، دیکھو تم دیہاتی ہو، میواتی ہو، جانوروں کے پیچھے رہتے ہو، لڑتے مرتے رہتے ہو، غصہ نہ کرنا، حسد نہ کرنا، عداوت نہ کرنا، کینہ نہ کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ رحم و مرحمت کا معاملہ کرتے رہو، تمہاری زندگی سکون اطمینان کی بن جائے گی۔ اور تم ایسے بھی رہتے ہو گاؤں کے اندر جانوروں کے پیچھے پڑے رہتے ہو، وہاں اگر مزید در مزید غصہ کرو گے، مخالفت کرو گے، حسد کرو گے، کینے کے ساتھ معاملہ کرو گے، تمہاری زندگی اجیرن بن جائے گی، ایک مصیبت کی زندگی بن جائے گی، لہذا غصہ نہ کرو۔ وقال ذلك مرارا قال لا تغضب، پھر فرمایا اس صحابی نے یا رسول اللہ یہ تو بہت مختصر سی بات ہو گئی، اس پر جہاں تک ہو سکے میں عمل کرنے کی کوشش کروں گا، اور مختصر بات عرض مجھے بتا دے۔ قال لا تغضب، نہیں اور بہت کو یہ بات نہیں، اسی کو پکڑ لو، مضبوطی سے اس پر عمل کر لو، لا تغضب لا تغضب لا تغضب، غصہ نہ کرنا، غصہ نہ کرنا، عداوت نہ کرنا، مخالفت سے پیش نہ آنا، ایک دوسرے کے ساتھ حسد بغض عداوت سے پیش نہ آنا۔ دیکھو کتنی اہم بات فرما دی، غصہ انسان کو معاشرے میں الگ تلگ ایک برے آدمی میں شمار کرا دیتا ہے، اور ایمان سے بھی وہ ہاتھ دھو لیتا ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الغضب یفسد الایمان کما یفسد الحسد الصبر، کہ دیکھو سن لو غصہ، حسد، بغض، عداوت انسان کے ایمان کو برباد کر دیتا ہے، فاسد کر دیتا ہے، فاسد کر دیتا ہے۔ جیسے الوا ایک حکیمی دوائی ہے، وہ جب شہد میں پڑ جاتا ہے تو شہد کو برباد کر دیتا ہے، شہد کو جیسے فاسد کر دیتا ہے الوا دوائی، اسی طرح ایمان کو، اسلام کو، نیک عمل کو فاسد اور برباد کر دیتا ہے انسان غضب عذاب۔ وقال علیہ الصلاۃ والسلام اذا غضب احدکم وهو قائم فلیجلس فإن ذاب عنه الغضب وإلا فلیستجب۔ وقال علیہ الصلاۃ والسلام لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد اللہ اخوانا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اے میری امت آپس میں حسد نہ کرو، آپس میں مخالفت ایک دوسرے سے نہ کرو، ایک دوسرے کے ساتھ عداوت کا معاملہ نہ کرو، ایک دوسرے کے ساتھ کینہ کا معاملہ نہ کرو، اور وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، دیکھو آئی میری امت بھائی بھائی بن کر رہو۔ کتنی دن رہو گے دنیا میں، مختصر سی وقت کے لیے تم کو بھیجا گیا، اس میں آخرت کا کام تو کچھ کر لو، دنیا کے پیچھے پڑ کر ایک دوسرے کے حسد، کینہ، عداوت، مخالفت میں پڑ کر اپنے اعمال کو برباد کر لینا، اپنے انجام کو خراب کر لینا، اللہ کے غضب عذاب کو دعوت دینا، یہ عقل مندی کی بات نہیں ہے، عقل مندی کی بات نہیں، یہ کام کیسے حالت میں نہ کرو۔ جب میاں بیوی کے درمیان بھی حسد، غضب، عذاب، مخالفت کا معاملہ آ جاتا ہے تو زندگی انسان کی برباد ہو جاتی ہے۔ گھروں میں اپنے افراد کے درمیان بھی، محلے میں اپنے بھائیوں کے درمیان میں بھی، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ بھی مخالفت، غضب، عذاب، دشمنی، حسد، کینہ سے معاملہ کرتا ہے تو دنیا ایک مصیبت کا گڑھ بن جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا لا تحاسدوا،
ولا تباغضوا ولا تدابروا، اے میری امت ایک دوسرے کی مخالفت نہ کرو، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے کینہ بغض عداوت نہ رکھو، کونوا عباد الاخوانا، اے میری امت بھائی بھائی بن کر زندگی گزارو۔ وقال علیہ الصلاۃ والسلام دب الیکم داء الامم قبلکم الحسد والبغضاء هی الحالقہ۔ فرمایا ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیکھو اگلی امت کی ایک خطرناک بیماری میری امت میں آہستہ 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 آ رہی ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگلی امت کی ایک خطرناک بیماری میری امت میں بھی آہستہ 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 آ رہی ہے۔ وہ کیا؟ الحسد والبغضاء، آپس میں حسد کرنا، آپس میں کینہ رکھنا، آپس میں بغض رکھنا، معمولی باتوں میں عداوت رکھنا، مخالفت رکھنا، دشمنی رکھنا، یہ خطرناک چیز ہے۔ ہی الحالقہ، یہ خطرناک، کیسے خطرناک پتہ؟ حالقہ ہے، حالقہ کے معنی کیا؟ لا اقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدین، حالقہ کا معنی منڈانے والا، جیسے انسان کے سر اسطورے سے منڈا لیتا ہے، ایک بال بھی سر میں رہنے نہیں دیتا، اسی طرح سمجھ لو جب کہ حسد، عداوت، بغض، کینہ، حسد پیدا ہو جاتا ہے، اب اس میں ایمان کو، اسلام کو، نیک اعمال کو، ایک نیک عمل کو بھی رہنے نہیں دیتا، سب کو منڈا دیتا ہے۔ حسد، بغض، عداوت، آپس میں مخالفت، یہ تو منڈانے والی چیز ہے۔ یہ منڈانے والی چیز اگلی امت میں پیدا ہو کر اگلی امت کو ہلاک کر دیا۔ میری امت میں آہستہ آہستہ یہ آ رہی ہے، اس سے بچو۔ اس لیے فرمایا یہ منڈانے والی ہے۔ یہ منڈاتا کس کو؟ سر کے بال کو نہیں، ایمان کو، اسلام کو، دین کو، آپس کے تعلقات کو منڈا دیتا۔ وقال علیہ الصلاۃ والسلام یفتح ابواب الجنۃ یوم الاثنین و یوم الخمیس۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جمعرات کو اور پیر کے دن اللہ تعالیٰ رحمت کے دروازہ کھول دیتا ہے اور مغفرت فرماتا ہے ہر بندہ جو مشرک نہ ہو، مگر ان دونوں بندے کی مغفرت نہیں فرماتا جن دونوں کے درمیان عداوت ہو، بغض ہو، حسد ہو، مخالفت ہو، کینہ ہو، ان کی مغفرت نہیں فرماتا، اور کہہ دیتے ہیں یہ جب تک کہ آپس میں مل ملاپ، صلہ رحمی، تعلقات، حسن سلوک پیدا نہیں کرے گا، اس وقت تک ان کے گناہ کو معاف کرنے سے رہنے دو۔ دیکھو اس مختصر سے وقت میں نے کتنے آیات، کتنے احادیث غصے کے بارے میں، عداوت کے بارے میں، حسد کے بارے میں، کینہ کے بارے میں، ایک دوسرے سے مخالفت کے بارے میں بتا دی۔ ان کے مطابق سوچنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرما دی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔